الرحيم الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا رواه الترمذی۔ حضرات، توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی جا رہی تھی۔ توکل ایک بہت بڑی چیز ہے، اور جس انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل، بھروسہ اور اعتماد آ جاتا ہے تو کبھی بھی وہ پریشان نہیں رہتا ہے، ہر حال میں وہ مطمئن رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو بھی میرے حق میں ہوگا بہتر ہوگا۔ یہاں پر ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی ذات پر پرندوں کے طریقے سے بھروسہ کر لو، جتنا پرندے بھروسہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات پر، تو وہ کبھی بھی تم کو بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ فرماتے ہیں لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ، تو تمہیں بھی اللہ رب العالمین اسی طریقے سے روزی دے گا جس طریقے سے اللہ رب العالمین پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ ہمارے تو گھروں میں رہنے کے لیے، کھانے کے لیے بہت ساری چیزوں کا انتظام رہتا ہے، لیکن وہ پرندوں کے گھر میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، تغدو خماسن، وہ صبح کو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر کے لوٹتے ہیں۔ اس حدیث میں دو چیزیں بتائی گئی، ایک تو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور اعتماد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ایسا بھروسہ ہو جائے کہ ہمارے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لیں، اللہ رب العالمین ہم کو روزی دے گا، ہم بیٹھ جائیں، نہیں، ہم کو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک دیہاتی یا ایک عربی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے آتے ہیں، اور وہ آ کر کے کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں گھوڑے کو باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے ہی چھوڑ کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ پہلے آپ اونٹ کو رسی سے باندھو پہلے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یہاں پرندوں کی مثال دی گئی کہ وہ صبح کو اپنے گھر میں، اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے رزق کی امید لگائے نہیں رہتے، وہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، بارش ہے، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، اپنی جان کا خطرہ ہے، پھر بھی وہ نکلتے ہیں اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ دن بھر محنت کرتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور پھر شام کو وہ پہنچتے ہیں پیٹ بھر کر کے، خود اپنا پیٹ بھرتے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اسباب اختیار کرنا ہے، دکان کھولنا ہے، تجارت کے راستے ہموار کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہیں نہ کہیں سے ضرور روزی دے گا۔ قرآن کے اندر آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ کوفہ کے ایک محدث ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو بادشاہ تھا اس بادشاہ نے جو پیغام جاری کیا تھا، قرآن اللہ رب العالمین کا کلام نہیں، اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ بہت سارے علماء کو اس نے ڈرایا، دھمکایا، پیسے کی لالچ دیا، لوگ بدل گئے۔ 4 علماء کرام ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہماری جان جائے چلی جائے، ہماری تنخواہ چلی جائے، لیکن ہم اللہ کے کلام کو اللہ کی مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ اس میں سے امام احمد بن حنبل کو سب جانتے ہیں، لیکن اور ایک محدث ہے جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ جب بادشاہ کی طرف سے 500 روپے ان کو ملتے تھے ماہانہ، ان سے کہا گیا کہ اگر آپ قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں کہیں گے تو بادشاہ کی طرف سے جو آپ کو پیسہ ملتا ہے وظیفہ بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے، بادشاہ نہیں ہے، میں اللہ رب العالمین کے کلام کو اللہ کی مخلوق نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ کر کے اپنے گھر تشریف لائے۔ گھر تشریف پہنچتے ہیں، بیوی پوچھتی کیا معاملہ ہے، آج جلدی آ گئے ہو؟ کہا کہ بادشاہ کی طرف سے مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے، میرا کوئی جرم نہیں تھا، میرا جرم یہی تھا کہ اللہ کے کلام کو میں اللہ کی مخلوق نہیں کہہ رہا تھا۔ اپنی بیوی سے بات چیت کر رہے ہیں کہ اب آگے کیسا کریں گے، گھر کا نظام کیسا چلے گا، کون سا پیشہ اختیار کریں گے۔ ابھی بات چیت چل رہی ہے، اتنے میں ایک دوسرا آدمی آتا ہے، اس زمانے کا وہ بہت بڑا تاجر تھا، عطر بیچتا تھا اور تیل بیچتا تھا۔ یہ آدمی آتا دروازے پر، محدث تھے بہت بڑے، وہ دروازے پر دستک لگاتا ہے اور جب دروازہ کھولتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے بادشاہ نے آپ کو وظیفہ دینے سے منع کر دیا ہے، مجھے پتا چل گیا ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو ہر مہینہ 1000 روپیہ دوں گا، ہر مہینہ 1000 روپیہ، اور جو آپ قرآن اور حدیث کی بات لوگوں میں عام کر رہے تھے، جو آپ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، وہ کام کرتے رہیے، آپ کو کام نہیں چھوڑنا۔ دیکھیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انہوں نے بادشاہ کی نوکری کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان کے لیے 1000 کا انتظام کیا۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ ہم دکان سے نہیں آتے ہیں، کیوں؟ نماز کے لیے، کہیں ابھی کسٹمر آ جائے گا تو ہمیں اللہ سے زیادہ کسٹمر کے اوپر بھروسہ ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں سے وہ رزق دینے والا ہے، دے گا، اس کا وعدہ ہے۔ اور یہی نہیں، ہم تو سب سے اچھے مخلوق ہیں، اس نے تو زمین کے اندر ریگنے والے کیڑے، نالیوں میں چلنے والے کیڑے، دنیا کی جتنی مخلوق ہے سب کو رزق دینے کا وعدہ کیا۔ ہم تو سب سے افضل مخلوق ہیں، ہم کو اللہ بھوکا نہیں رکھے گا، بھوکا نہیں مارے گا اللہ رب العالمین، بس بھروسے اور اعتماد کی بات ہے۔ ہم جتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیں گے اللہ رب العالمین اتنا ہمارا ساتھ دے گا، اتنی ہماری مدد اللہ رب العالمین کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ، اعتماد، توکل کرنے کی توفیق عطا